نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی لائق تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین، اسلامی سال کا نامہ مہینہ رمضان المبارک کہلاتا ہے۔ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ اس حوالے سے رمضان اور روزے کے متعلق چند معروضات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے سننے ہم سب کو اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان یہ رمضان سے ہے۔ رمضان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مٹانا۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے گناہوں کو مٹا دیا کرتے ہیں۔ اور ایک رمضان کا معنی رومس سے ہے۔ رومس کا معنی ہوتا ہے جلانا۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو اس میں جو لوگ روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالی ان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ رمضان کے 5 حرف ہیں، ایک حرف را، دوسرا میم، تیسرا ضاد، چوتھا الف اور 5واں نون ہے۔ رمضان کی را رحمت سے ہے، یہ بتا رہی ہے کہ اولہ رحمت، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ رمضان کی میم مغفرت سے ہے، جو بتا رہی ہے کہ اوسطہ مغفرت، اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ رمضان کی ضاد ضمانت سے ہے، جو بتا رہی ہے کہ یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا آخرہ عتق من النار، یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا ہے۔ رمضان کی الف الفت سے ہے، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، اس میں لوگوں کے درمیان الفت، محبت اور پیار بڑھتا ہے۔ رمضان کے نون نور سے ہے، جو بتا رہی ہے کہ یہ مہینہ نور ہدایت کا مہینہ ہے۔ جو آدمی اس ماہ کے روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل سے زنگ اتار کے نور بھر دیتے ہیں، دنیا میں نورانی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نور عطا فرمائیں گے، جس کی روشنی میں چمکتا ہوا انسان جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ بعض نے فرمایا کہ یہ 30 روزے 30 دن نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ 30 چیک ہیں۔ 3 چیک بک اللہ نے دیے ہیں، جس کے اندر 30 چیک ہیں۔ 5 چیک ہم نے بھیج دیے، 6واں چیک آج ہم روانہ کر رہے ہیں۔ اب یہ انسان کی اپنی سوچ ہے، کسی نے 1 ملین اس کے اندر لکھے، کسی نے 2 ملین لکھے، کسی نے بلین نیکیاں لکھی، کسی نے 1 لاکھ لکھی، کسی نے 1000 لکھی۔ کوئی ایسے بھی بد نصیب ہیں جنہوں نے اپنے چیک خالی بھیج دیے ہیں۔ اس مہینے میں انسان جتنا کچھ لکھ سکتا ہے لکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لکھے سے بھی دگنا چگنا کر کے اللہ ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ جتنی نیکیاں ہیں، عبادات ہیں، وہ ظاہری اس کی صورت ہے جس کے اندر ریا کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نماز ہے تو نماز کے اندر آ سکتا ہے جو بندہ لوگوں کو دکھاوے کی خاطر نماز پڑھ رہا۔ زکوٰۃ ہے تو اس میں دکھاوا آ سکتا ہے کہ لوگوں کو دکھاوے کی خاطر زکوٰۃ دے رہا۔ حج ہے تو اس کے اندر بھی ایک صورت ہے، احرام باندھتا ہے، لبیک کہتے ہوئے جاتا ہے، فلاں بھی بڑا حاجی صاحب ہے، اس کے اندر بھی دکھلاوا آ جاتا ہے۔ جہاد کے اندر بھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، شجاع کہیں، میرے بہادری کے چرچے ہوں، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ریا کا اندیشہ ہے۔ ان تمام عبادات کی زہری صورت ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نیکیوں کو بھی زہر فرمایا کہ اگر تم گھر کے اندر نماز پڑھو گے 1 نماز، اگر مسجد محلے کی نماز پڑھو گے تو تمہیں 25 نمازوں کا ثواب، جامع مسجد میں پڑھو گے تو تمہیں 100 نمازوں کا ثواب،
اگر تم بیت المقدس پڑھو گے تو وہاں 25,000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی پڑھو گے تو وہاں 50,000 نمازوں کا ثواب، اور اگر تم مکہ مکرمہ کے اندر حرم کعبہ کے اندر پڑھو گے تو اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ ایسے زکوٰۃ کا بھی ہمیں بتایا کہ اتنا ثواب ہے، حج کا اتنا فرمایا کہ جب بندہ حاجی حج کر کے آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا ہو۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کے اندر کوئی زہری صورت نہیں، جس کی کوئی زہری شکل نہیں، جس کے اندر دکھلاوا نہیں، جس کے اندر ریا نہیں، جس کے اندر نمود نمائش کا کوئی انداز نہیں۔ بندہ روزہ رکھتا ہے، بظاہر کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے، بغیر روزے والا کٹھے بیٹھے ہوں، آنے والا یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ روزے دار ہے یا بغیر روزے والا ہے۔ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس کی روح ترقی کرتی ہے، جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کی نسبت فرشتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، جیسے فرشتے کھانے پینے سے پاک، بیوی سے پاک، یہ انسان بھی کھانے پینے بیوی سے پاک ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزے کا ثواب زہر نہیں فرمایا، روزے کا ثواب بتلایا نہیں، فرمایا الصوم لی، روزہ چونکہ میری خاطر انسان رکھتا ہے، صرف مجھے دکھلاوے کی خاطر کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اس کا کئی مرتبہ مشاہدہ کیا ہوگا، شام کو جب دسترخوان لگتا ہے طرح طرح کے فروٹ رکھے ہوتے ہیں، سموسے پکوڑے سجے ہوتے ہیں، شروبات کے جھگ رکھے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں، ابے کو کہتے ہیں ابا یہ آپ بھی کھاؤ، سارا دن سے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، اور بچے بار بار منت کر رہے ہوتے ہیں، اب بھوک بھی لگی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، اور جناب مال اپنا ہے، کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ جواب آتا ہے کہ بیٹا اس وقت تک کھاؤں گا نہیں جب تک اللہ اکبر کی آواز نہیں گونجے گی، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جب تک رب کی نام بلند نہیں ہوگا، اذان کا نام نہیں سنوں گا، اس وقت تک میں لقمہ کھاؤں گا نہیں، گھونٹ پانی کا پیوں گا نہیں۔ اللہ نے کہا تو نے میری خاطر بھوک پیاس برداشت کی، میری خاطر تو نے روزہ رکھا، تو کل قیامت کے دن میں رب تجھے اپنی طرف سے بہترین بدلے عطا فرما چھوڑوں گا۔ یہ نہیں فرمایا اتنا بدلہ دوں گا، فرمایا خود میں رب اس کا بدلہ بن جاؤں گا۔ یہ تو ایسے ہوا جیسے بادشاہ نے خوش ہوا تو کہا کہ بھائی جتنے دربار میں بندے ہیں، جس چیز پر تمہارا ہاتھ پڑ گیا وہ چیز تمہاری۔ کسی نے سونے کے ڈھیر پہ رکھ دیا، کسی نے چاندی کے ڈھیر پہ رکھ دیا، کسی نے اشرفیوں پہ دنادیر پہ رکھ دیا۔ ایک بڑھیا کھڑی تھی، وہ چلتے چلتے آئی، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا اماں یہ سارا خزانہ پڑا ہے، لوگ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں، تو آ کر میرے اوپر ہاتھ رکھ رہی ہے۔ کہا بادشاہ سلامت، جب بادشاہی میرا ہو گیا تو پھر خزانے تو خود بخود میرے ہو جانے ہیں، اور جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا۔ اس وجہ سے اللہ نے روزے کا بہترین بدلہ فرمایا، میں خود اس کی جزا ہوں۔ او عزیزو، او دوستو، رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کی مثال ایسی ہے، بھائیوں میں یوسف علیہ السلام کی مثال ہے، ایسے ماہ رمضان کی مثال باقی مہینوں پہ ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن کہتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سمیت 12 بھائی تھے، 11 بھائی سجدہ کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی بہن کوئی نہ تھی، سارے کے سارے بھائی تھے، 11 بھائی اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام۔ 11 بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ابے سے جدا کرنا چاہیے۔ ابے سے جدا کرنے کے لیے منصوبہ بنایا، کسی نے کہا قتل کر دے، بڑے بھائی نے کہا بھائی قصور کیا ہے، تم قتل کیوں کرتے ہو؟ یہودا نے کہا ایسا کرتے ہیں، اس کو کالے کنویں کے اندر ڈال آتے ہیں۔ کنعان کے کنویں کے اندر 11 بھائیوں نے اٹھایا، آ کر اپنے بھائی یوسف کو کالے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ کہنا سننا آسان ہے، آج ایک رات کم بند کمرے میں کالی اندھیری میں بجلی نہ ہو گزارنی پڑ جائے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتی ہے تنہائی۔ یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے سے معصوم بچے ہیں، ساری رات کالے کنویں کے اندر گزارا، پھر صبح قافلہ آیا، اٹھا کے لے گیا، پھر اللہ کے نبی مصر کے بازار کے اندر بکا، اللہ کے نبی کے اوپر تہمتیں لگی، پھر یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر ڈالا گیا۔ 1-2 مہینے کی جیل نہیں، 7 سالوں کی جیل ہے، بعض نے فرمایا 10 سالوں کی قید ہے۔ یارو میرے آپ کے ہاں پرچہ ہو پولیس لے جائے، تیرے میرے عزیز و اقارب ملزم کے پہنچنے سے پہلے تھانے میں بیٹھے ہوتے ہیں، MNA کے فون آ جاتے ہیں،
MPA کا فون آ جاتا ہے، رشتہ دار ملنے پہنچ جاتے ہیں، جیل بھی ہو جائے تو روز خرچہ پہنچایا جاتا ہے، ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس معصوم نبی کی قربانی کے کیا کہنے، 10 سال تک باپ نہیں تھا جو پتہ کرتا، 10 سال تک بھائی نہیں آئے پتہ کرنے، 10 سال تک کسی نے چٹھی نہیں بھیجی، 10 سال تک کسی نے خبر نہ لی۔ 10 سال قید گزارنے کے بعد مجبوراً ایک قیدی چھوٹنے لگا تو کہا یار بادشاہ کے سامنے تو جائے گا تو میرا بھی تذکرہ کرنا کہ ایک معصوم نبی پڑا ہے جو بغیر جرم کے سزا کاٹ رہا ہے، ذرا اس کی خبر لے لو۔ پھر ایک خواب کی تعبیر کے بدلے یوسف علیہ السلام باہر آئے، پھر آپ نے غلہ اگایا، غلہ جمع فرمایا، پھر غلہ تقسیم کیا، پھر بھائی وہ آئے 11 آپ سے غلہ لینے، پھر جان پہچان ہوئی، پھر پہچانا تو ساری داستان یاد آ گئی۔ یوسف نے کہا میرے بھائیو تمہاری خاطر میں نے کنویں جھیلے، او میرے بھائیو تمہاری خاطر میں نے باپ کی جدائی جھیلی، تمہاری خاطر میں نے مصر کے بازار میں میری بولی لگی، تمہاری خاطر زلیخا نے میرے اوپر تہمت کے ڈورے ڈالے، تمہاری خاطر 10 سال تک مجھے جیل کے اندر سڑنا پڑا۔ سب بھائیوں نے کہا بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، بھائی ہم پشیمان ہیں، بھائی ہم شرمندہ ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیسا نبی قربان جاؤں آپ کی عظمت عصمت کے اوپر، اتنی تکلیفیں جھیلنے کے بعد کہا لا تثریب علیکم الیوم، کہا میرے بھائیو کوئی بات نہیں، آج کوئی پکڑ نہیں ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں، میں بھی معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معافی کے پروانے نصیب فرمائے گا۔ جیسے ایک یوسف کی دعا کی برکت سے اللہ نے 11 بھائیوں کے قصور کو معاف کر کے اللہ نے ان کی اولاد کے اندر نبی جیسے بیٹے پیدا فرمائے تھے، فرمایا یہ رمضان ہمارے لیے یوسف بن کے آیا۔ 11 مہینوں کے اندر ہم نے جرم کیے، 11 مہینوں کے اندر گناہ کیے، 11 مہینوں کے اندر غلطیاں کی، 11 مہینے میں اللہ کو ناراض کیا، 11 مہینے کے بعد 12واں مہینہ رمضان کا آیا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ اولہ رحمتن، میری رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ ہے، اللہ کا منادی کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار جس کے لیے میں رزق کے دروازے کھول دوں۔ اللہ کا منادی کہہ رہا ہے رمضان المبارک کے اندر ایک مرتبہ ایک آنسو گرانا، جماعت والا کہہ رہا تھا اللہ کا نمبر ملا لو بھائی، اللہ کا نمبر کیا ہے 222، 3 مرتبہ 2 اللہ کا نمبر ہے، رات کے 2 بجے اٹھنا یہ پہلا نمبر ہے، 2 نفل پڑھنا یہ دوسرا نمبر ہے، 2 آنسو اپنی آنکھوں سے گرانا یہ تیسرا نمبر ہے۔ تم فرمایا تار ملا کر دیکھو، ڈائریکٹ فون ملا کر دیکھو، تیرا آنسو زمین پہ بعد میں آئے گا، اللہ تیرے 11 مہینوں کے گناہوں کو پہلے معاف فرما چھوڑے گا۔ لیکن کال ملانے والا کوئی ہو، اللہ سے بات کرنے والا کوئی ہو، یارو آج ہم سے یہ رمضان المبارک، آج میں کیا ہم لوگوں کو کیا ترغیب دیں کہ روزے رکھو، تراویح پڑھو، مہربانی کرو۔ آج تو رمضان المبارک کی بے اکرامی اتنا ہے کہ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کے صرف اکرام کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کا مہمان ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے فرمایا کہ رمضان یہ اللہ کا نام ہے، اسے خالی رمضان نہ کہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے رمضان المبارک، شہر رمضان، ماہ رمضان، اس کو خالی رمضان نہ کہو کہ یہ اللہ کا نام ہے، احترام کے ساتھ لو، یہ اللہ کا مہینہ ہے، مقدس نام ہے، مقدس مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا تھا کہ اس کا اکرام کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے صحابہ کو جمع فرماتے، رمضان مبارک سے پہلے اللہ کے نبی فرما دیتے او میرے پیارے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے قد اظلکم شہر عظیم، پہلے اللہ کی رحمت کی بدلی برستی رہی، لیکن اب مہینہ ایسا آ رہا ہے جو تمہارے اوپر رحمتوں کی چھاں اور سایہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رحمت والا مہینہ، وہ برکت والا مہینہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر بندہ ایک فرض پڑھے گا، من ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، اللہ 70 فرضوں کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ اور جس آدمی نے یہاں نفل پڑھی اللہ تبارک و تعالی اس کو جناب فرضوں کے برابر ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ،
یہ صبر کا مہینہ ہے۔ شام کو بلڈ پریشر ہر بندے کا ہائی ہوتا ہے، بیوی کو خاوند کی بات برداشت نہیں ہوتی، خاوند کو بیوی کی بات برداشت نہیں ہوتی، اولاد کی بات اچھی نہیں لگتی۔ فرمایا بھوک پیاس کی وجہ سے تمہیں غصہ آئے گا، بھئی یہ صبر کا مہینہ ہے، اس کے اندر صبر کرنا۔ وشہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ جب تجھے شام کو بھوک لگے، شام کو پیاس لگے، تو سوچنا پورے سال میں کتنے غریب ایسے ہیں جو روز یہ حالت میں گزر جاتے ہیں، جن کو یہ حالت دیکھنی پڑتی ہے، پیاس سے نڈھال ہوتے ہیں۔ آپ چلے جائیں بلوچستان کے علاقوں کے اندر، سبی کے علاقوں کے اندر، تھر کے علاقوں کے اندر، صبح اٹھتے ہیں، منہ بعد میں دھوتے ہیں، پہلے گدھا گاڑیوں کو لے کر پانی لینے کے لیے سفر کرتے ہیں، 12 بجے جا کر ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں جانور پانی پیتے ہیں، اسی جگہ سے پانی بھرا جاتا ہے، شام کو گھر آتے ہیں، پھر وہ پانی گھر والے استعمال کرتے ہیں، صبح ہوتی ہے پھر پانی کے لیے لے کر چلتے ہیں۔ تجھے صبح شام اتنا مشروبات ملتے رہے، تجھے صبح شام اللہ کی اتنی نعمتیں ملی رہی، لیکن تو نے کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ یہ اللہ نے غم خاری کا مہینہ دیا تاکہ تجھے پتہ چلے کہ پیاس کی شدت کیا ہوا کرتی ہے، بھوک کی شدت کیا ہوا کرتی ہے۔ جس کو ثانی عمر کہتے ہیں، خلیفہ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے، جا کر بیوی کو کہا کیا بات ہے، ہماری بڑی بیٹی کے سامنے میں گزرا، اس کے منہ سے بو آ رہی تھی، کیا وہ مسواک نہیں کرتی، کیا وہ سک نہیں کرتی ہے، منہ صفا نہیں کرتی ہے؟ کہا کیسی بات کرتی ہے، امیر المؤمنین کی بیٹی ہے، روز منہ صفا کرتی ہے، روز سک کرتی ہے، روز منہ کو صاف کرتی ہے۔ کہا میں خود آیا ہوں اس کے سامنے سے، آج میں نے اس کے منہ سے بدبو سونگھی ہے، بدبو آ رہی تھی۔ کہا بات یہ ہے کافی عرصے سے عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں کھانے کو سالن نہیں ہے، روز ہم پیاز سے روٹی کھاتے ہیں، مسلسل پیاز کھا کے آج میری بیٹی کے منہ سے پیاز کی بدبو آنے لگی ہے۔ تمہیں کیا پتا بھوک کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا پتا پیاس کیا ہوتی ہے؟ جس کو سحری میں اتنا کھانا نصیب ہو، شام تک ڈکاریں ختم نہیں آتی، عام طور پہ تیرے دسترخوان پہ 20 کھانے سجے ہوتے ہیں۔ اللہ نے غم خاری بانٹنے کی خاطر روزے رکھے ہیں تاکہ تجھے پتہ چلے مسلمان دکھ سکھ بانٹنے والا ہوتا ہے۔ او مسلمانو، اس مہینے کا اکرام سیکھو، خدا را بے روزے دار، پھر تم شرعی عذر ہے، چلو عذر کی وجہ سے تم نے روزہ نہیں رکھا، چوک و چراہوں پہ آئس کریم کھاتے ہوئے تیرے شرم سے تیرا سر نہ جھکا، اللہ کے عذاب کو تو نے دعوت دی، باہر سامنے بیٹھے ہوئے لسی پیتے ہو، سامنے بیٹھے ہوئے سموسے کھاتے ہو، چوک و چراہوں کے اوپر سگریٹ پیتے ہو۔ کیا تم نے نہیں سنا ہندوستان کے اندر ایک آدمی جو مجوسی تھا، مجوسی آدمی باہر نکلا، دیکھا بیٹا ہے، ہاتھ کے اندر پانی کا گلاس ہے، پانی پی رہا تھا، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ کہا ابا ہم مجوسی ہیں۔ کہا بیٹا یہ ماہ رمضان ہے، مسلمانوں کے روزے کا مہینہ ہے، سب مسلمان بھوکے ہیں، سب مسلمان پیاسے ہیں، مسلمان تو اپنی اولادوں کو روزے رکھواتے ہیں، تو یہاں سامنے کھڑے ہو کے پی رہے، تجھے شرم آنی چاہیے۔ اس کو لعنت ملامت کی۔ جب وہ فوت ہوا، اس کے قریب ایک بزرگ کا گھر تھا، اس بزرگ نے خواب کے اندر دیکھا وہی مجوسی، وہی بوڑھا جنت کے باغوں کی سیر کر رہا تھا۔ کہا بابا تجھے کلمہ نصیب نہیں تھا، تو نے کلمہ نہیں پڑھا، پھر کیسے تو جنت کے اندر پہنچ گیا؟ کہا بزرگو ایک مرتبہ میں نے رمضان کا اکرام کیا تھا، بیٹے کو ڈانٹا تھا، اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے مرنے سے پہلے کلمے کی دولت نصیب فرمائی، اسلام پہ موت آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ مجھے جنت کے داخلے نصیب فرما چھوڑے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا تھا، وہ یہودی تھا، یہودی شرعام کھا رہا تھا۔ کہا تجھے ظالمہ شرم نہیں آتی؟ ہم مسلمان اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھواتے ہیں اور تو یہاں شرعام کھا پی رہا ہے۔ خدا را مسلمانوں، ماہ رمضان کی بے حرمتی بہت ہو رہی ہے، بے اکرامی ہو رہی ہے، اکرام کرنا سیکھیں۔ اور رمضان المبارک کے روزے کے متعلق حضور نے فرمایا جس نے ایک روزہ چھوڑا نا، ایک روزہ سارا سال پھر اس کی قضا کر لے، سارا سال اس کی قضا کر لے، اس روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا ہے۔ جو ہے وہ پھل موسم دا گل ویلے دی، موسم کا تم نے روزہ چھوڑ دیا، پھر کیا فائدہ ہوا؟ روزہ تمہارا چھوڑ گیا، پھر تم اس کی جزا کمانا چاہو، نیکی کمانا چاہو، پھر کما نہیں سکتے ہو۔ رمضان کا نام تھا شہر القرآن۔ آپ پوچھیں عرب کنٹری کے اندر یہ کون سا مہینہ؟ جی شہر القرآن آ گیا، یہ قرآن کا مہینہ آ گیا۔ اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے نا کہ رمضان مبارک کا روزہ بعد میں ہے، رمضان مبارک کا روزہ بعد میں ہے اور تراویح اس کی پہلی ہے۔ جتنا رمضان کا تعلق تراویح سے اور قرآن سے ہے،
اتنا روزے کے ساتھ بھی اس کا تعلق اتنا مضبوط نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں چاند نظر آتا ہے تو پہلے ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو پہلے ہم تراویح پڑھتے ہیں۔ اور یارو تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہیں میری امت کے اوپر یہ تراویح فرض نہ کر دی جائے، اس وجہ سے میں تمہارے پاس تراویح پڑھانے نہ آیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور دوہرا ہوا، فرمایا ہو لوگو اب جبریل آنے والا نہیں کہ آئے اور آ کر تمہارے اوپر تراویح فرض کر دے، لہٰذا اب مسجد آباد کرو۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کے اندر ہر مسجد کے اندر امام تعینات کیے، ان کی تنخواہیں مقرر کی، مؤذن مقرر کیے، ان کی تنخواہیں مقرر کی، مدرس مقرر کیے، ان کی تنخواہیں مقرر کی۔ سارے صحابہ کا اجلاس ہوا، سارے صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی، ان رائے میں سے مضبوط یہ رائے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں 20 تراویح پڑھی ہیں، تو فرمایا بس آج کے بعد 20 تراویح پر میں حکم کرتا ہوں کہ آج کے بعد 20 تراویح پڑھی جائے، اور میں اگر بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر اکیلے بیٹھ کر سوچیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کا حق سنت موقدہ 20 تھی، تو نے 8 پڑھی، یہ 12 رکعتیں باقی تو کہاں سے لائے گا؟ اگر صرف 8 ہوئیں تو 12 رکعتیں ہماری بچ جائیں گی، یہ ہمارے جتنا فرض رہ جاتے ہیں، جتنا ہماری کمی بیشی ہو جاتی ہے روزے کے اندر، فرضوں کے اندر، یہ 12 تراویح تیری وہ کمی پورے کرے گی، وہ تیرا وزن بڑھائے گی۔ اور فرمایا انسان کے اندر 24 گھنٹوں میں گویا کہ 20 فرض ادا کرتا ہے، 2 فجر کے فرض ادا کرتا ہے، 4 ظہر ادا کرتا ہے، 4 عصر کے ادا کرتا ہے، یہ 10 ہوتے ہیں، مغرب کے 3 ادا کرتا ہے، یہ 13 ہوتے ہیں، عشاء کا کرتا ہے، یہ 17 ہوتے ہیں۔ 17 کے بعد جو ہم 3 وتر ہیں، ان کا بھی بعض مرتبہ فرضوں کا درجہ دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نہ ایک آدمی فوت ہو جائے، ایک دن کی نمازیں رہ جائیں، کہتے نہیں فدیہ دو، فدیہ 5 نمازوں کا نہیں دینا، فدیہ 6 نمازوں کا دینا، کیوں جی نمازیں تو 5 ہیں، وتر مستقل نماز ہے، لہذا 12 کلو گندم فدیہ دی جائے گی، 10 کلو گندم سے گزارا نہیں ہوگا۔ ہماری جی نماز سفر کے اندر رہ گئی، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، کیا آ کر 2 فرض سے گزارا ہوگا؟ نہیں، فرمایا جیسے فرض کی قضا ہے وتر کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ وتر کا بھی بعض جگہ درجہ فرضوں جیسا ہے، فرمایا وتر بھی تمہارے فرضوں کے گویا درجے کے اندر ہیں، لہٰذا ان کو ملائیں تو پھر 20 بنتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن نماز کو دیکھا جائے گا، اگر نماز میں کمی ہوئی پھر نوافل سے، پھر سنتوں سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تراویح 20 رکھی ہیں، اور یارو 20 تراویح پڑھنے میں حکمت یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے 20 فرض رہ گئے، ہماری نمازیں رہ گئی، تو اللہ ان 20 تراویحوں سے ہماری نمازوں کی کمی پوری فرمائیں گے۔ 20 تراویح سنت موقدہ ہے، جو آدمی چھوڑتا ہے سنت موقدہ کا چھوڑنے والا گناہگار ہے۔ اب سنت موقدہ لوگ کہیں گے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وَتُصَلِّي 12 رکعتاً فی کل یوم ولیلۃ، دن رات کی نمازوں میں 12 رکعتیں نہ چھوڑنا۔ 12 رکعتیں سنت موقدہ ہم پڑھتے ہیں، اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ فجر کی 2 سنتیں جو پڑھتے ہیں وہ سنت موقدہ ہیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، سنت موقدہ ہیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں، سنت موقدہ ہیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں، سنت موقدہ ہیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں، فرضوں کے بعد یہ 2 سنت موقدہ ہیں۔ جیسے ہم یہ اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ 20 تراویح کھڑے ہو کے قرآن سنانا یہ سنت موقدہ ہے میرے بھائیوں۔ جیسے فجر کی سنتیں چھوڑنے والا گناہگار، 20 تراویح چھوڑنے والا گناہگار، خدا را اللہ تعالیٰ نے تو انعامات کے لیے یہ مہینہ دیا، یہ چیک بک دی، یہ سیزن دیا کہ لوگ چیک کے اوپر نیکیاں لکھیں، میرا ڈبل ٹرپل کر کے ان کو ثواب دوں۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ نماز نصیب نہیں، روزے نصیب نہیں، رمضان کا عشرہ جناب جا رہا ہے، دوسرا عشرہ آ رہا ہے، ابھی تک ہم تیاری کر رہے ہیں کہ عشرہ آئے گا دیکھیں گے۔ اور یارو خدا را اس جمعہ کے اندر یاد کر کے جاؤ، انشاءاللہ جو ہو گیا جو سو ہو گیا، یا اللہ آئندہ جو رمضان کے روزے باقی ہیں انشاءاللہ پورے رمضان کے روزے رکھے، کہہ دیں انشاءاللہ، سب کہہ دیں جن کی نیت ہے اوپر ہاتھ کر کے انشاءاللہ، سب کہہ دیں کہ انشاءاللہ 20 تراویح پورے پڑھیں گے۔ مسلمان کی شان نہیں ہے ابھی نہ پڑھنا، یہ مسلمان کی شان نہیں، مسلمان کی شان یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، میرا نبی تو وہ ہے جو رات کو کھڑا ہوتا تھا، صبح کی اذان ہو جاتی تھی
تو ایک سپارہ سنتے ہوئے تیرے پاؤں دکھتے ہیں، تو تھک جاتا ہے۔ اور یارو دنیا کی خاطر تو سارا دن ریڑھی لگائے، تجھے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا، اللہ کا حکم آ جائے تو تجھے تھکاوٹیں ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی خاطر تو ناظرہ کے سامنے لین لگتا ہے، شام تک بھوکا پیاسا کہ یہاں سے 12,000 ملیں گے، وہاں تجھے بھوک پیاس نہیں لگتی، یہاں ٹھنڈے اے سی میں بیٹھ کر اللہ کی خاطر روزہ رکھتے ہوئے تجھے پیاس ستاتی ہے۔ یہ تیرے شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے، نفس کا دھوکہ ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ماہ رمضان کا اکرام احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ روزے رکھنے تراویح ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Allah